وكل هذه الأزمات والمصائب لم تأتي لإحراف عجلتها. يقول الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. السلام علیکم سامعین، 3 ذی الحجہ کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 21 جون ہے۔ خبر کا عنوان ہے کیرانہ مدرسے کی عربی انجمن کا پروگرام۔ یہ پروگرام جنتی زبان عربی میں ہوا ہے، اس کا سننا بھی ثواب ہے۔ مغربی یو پی کے ضلع شاملی کے قصبہ کیرانہ کے دینی ادارہ جامعۃ السعادہ میں انجمن بزم رشید کا ماہانہ عربی پروگرام ہوا ہے۔ اس میں طلباء نے عربی تقریریں پیش کی ہیں۔ اہم بیان جامعہ امام ولی اللہ پھولت کے ناظم تعلیمات مولانا وسیع سلیمان ندوی دامت برکاتہم کا ہوا ہے، جس کو ہم آخر میں ویڈیو کی شکل میں مکمل پیش کریں گے۔ انجمن میں طالب علم عمیر دہلوی، جامعہ امام ولی اللہ کے استاد مولانا حیدر اغوانی ندوی نے بھی اپنے تاثرات پیش کیے ہیں۔ اس کی صدارت مولانا عرفان ثاقب قاسمی اور نظامت عمیر ندوی نے کی ہے۔ جن طلباء نے عربی تقریریں پیش کی ہیں ان کی ویڈیوز بھی مختصر پیش کی جائیں گی۔ شرکا میں مولانا فاروق ندوی، عدنان ندوی، مولانا عابد رشیدی، مولانا عمران ندوی، مولانا شبلی، معظم رحمانی، مولانا سلیم قاسمی، قاری افتخار وغیرہ کا نام قابل ذکر ہے۔ اب آپ موقع کی چند ویڈیوز اور تصاویر دیکھیں۔ أريد اليوم أن أوجه إليكم خطبة وجيزة حول الموضوع القرآن كتاب الرشد والهداية. أيها الإخوة، إن الله تعالى رحم عباده من هذه الأمة فأرسل إليهم رسوله الكريم وأنزل عليهم القرآن الحكيم هداية ورحمة للعالمين. وكذلك خطبة أنتم تعلمون أيها الإخوان أن اللغة العربية هي أكبر وسيلة لفهم القرآن، لفهم الحديث الشريف، لفهم الكتب الفقهية، وكذلك جميع العلوم والمعارف التي تتعلق بالقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف. فينبغي لنا قبل كل شيء أن نكون بارعا وأن نستطيع أن نعبر عما في ضميرنا بهذه اللغة بطلاقة وسلاسة وبغير تلاعب. ولذلك النادي العربي، يعني لجنة النادي العربي، هي فرصة ثمينة سانحة له، فعليكم أن تستفيدوها وتساهموا في الحفلات على مستوى الأسبوع وعلى المستوى، يعني على مستوى الشهر، الحفلات الشهرية. هذه موجز من الكلمات لأنكم لا تستطيعون أن تفهموا ما أوجه إليكم. اپنا لہجہ، اپنا اسلوب، عربی بولنے کا انداز، اس کا مظاہرہ کیا ہے۔ آپ کا یہ انداز دیکھ کر یہ محسوس کیا جا سکتا ہے کہ آپ کے اندر واقعی اس کی صلاحیت ہے کہ اگر پابندی کے ساتھ آپ محنت کریں گے، ہر ہفتے پابندی کے ساتھ اسٹیج پر آئیں گے اور جو چیزیں بھی آپ نے یاد کی ہیں، سمجھی ہیں، ان کو یہاں ادا کریں گے، لوگوں کے درمیان پیش کریں گے، تو بہت جلدی آپ اچھے مقرر بن سکیں گے، آپ اپنے اوپر قابو کر لیں گے اور آپ اپنے ادارے کا، اپنے گھر والوں کا، اپنے علاقے کا نام روشن کر سکیں گے۔ اس لیے آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ کوئی بھی کام مسلسل مشق سے، ریاض سے، لگاتار کوشش سے آتا ہے۔ تقریر بھی اسی طرح کا ایک فن ہے کہ آدمی لگا رہے گا تو تقریر آئے گی۔ ایک بار تقریر کی، 2 ہفتے 4 ہفتے غائب ہو گئے تو ظاہر ہے اس سے فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ مسلسل کریں گے کام تو یقینی طور پر اس کا فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے میں اپنے وہاں جامعہ میں بھی اپنے بچوں سے کہتا ہوں، آپ حضرات سے بھی یہ گزارش کرنا کہ اصل میں یہ بزم کا
اور یہ انجمن کا جو اسٹیج ہوتا ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچ کے دیکھیے کہ ہفتے کا ایک پروگرام ہوا، اب یہاں یہ 100 150 200 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے 4 لڑکے آ کے تقریر کریں، 5 کریں، 10 کریں، 20 کریں، تو باقی جتنے لوگ بیٹھے رہ جائیں گے ان کا کیا حاصل ہوا؟ صحیح بات ہے کہ 100% تقریر کرنے والے ہونے چاہیے، ہر ایک میں یہ جذبہ ہو کچھ نہ کچھ کریں گے، چاہے وہ 1 منٹ کی، 2 منٹ کی، 3 منٹ کی تقریر ہو، لیکن سب کو چاہیے ہونا یہ چاہیے کہ آپ سارے لوگ دلچسپی لیں، سب آئندہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر زیادہ لوگ حصہ لیں گے تو مدرسے کے ذمہ داران، آپ کے اساتذہ کرام اس کی محنت کریں گے کہ آپ کی تقریریں کیسے کرائیں، زیادہ لوگ ہیں تو اس کا انتظام کیا کریں، ایک کے بجائے 2 جگہ آپ کا پروگرام کرانا پڑے، لیکن سب کو چاہیے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ آپ چونکہ آگے چل کر دین کی خدمت کے لیے آگے بڑھنے جا رہے ہیں اور آپ عالم دین بنیں گے، حافظ قرآن بنیں گے، آج کے ہندوستان سے عالم اسے سمجھا جاتا ہے جسے مسائل آتے ہوں، جسے اچھی نماز پڑھانی آتی ہو اور جو اچھی تقریریں کر لیتا ہو۔ صلاحیتیں، قابلیتیں، استعداد کی ضرورت تو کبھی کبھی پڑتی ہے، لیکن تقریر کی ضرورت، مسائل جاننے کی، مسائل بتانے کی ضرورت اور کم سے کم نماز پڑھانے کی صلاحیت، اس کی روزانہ ضرورت ہے۔ آپ کو کہیں آپ کے محلے میں مسجد میں کھڑا کر دیں نماز پڑھانے کے لیے اور آپ کو اچھی نماز پڑھانی نہیں آتی تو آپ چاہے جتنے بڑے علامہ وقت ہوں، آپ کے محلے والے، آپ کے گھر والے بھی آپ کو اچھا عالم نہیں مانیں گے۔ اسی طرح اگر کسی کو ضرورت پڑ جائے کہ آپ سے کوئی مسئلہ پوچھ لے، اب قربانی کے مسائل کی ضرورت پڑے گی، رمضان وہ آ رہا ہے، بقرعید کا موقع، آپ کو بنیادی مسائل نہ معلوم ہو اور آپ سے کوئی پوچھ لے اور آپ نہ بتا پائیں، یہ کہیں میں دیکھ کے بتاؤں گا، پوچھ کے بتاؤں گا، ٹال ٹول کریں، تو آپ کتنے قابل ہو جائیں، آپ کے محلے والے، آپ کے نمازی، آپ کے پڑوسی آپ کو اچھا عالم نہیں مانیں گے۔ علم کی پہچان عوام میں جانے کے لیے بنیادی طور پر یہ ہے کہ آپ کو بہت اچھے مسائل آنے چاہیے اور آپ کو بولنا آنا چاہیے، تقریر کرنی آنی چاہیے۔ یہ ہمارے ہندوستان میں خاص طور سے ایک عالم دین کی شان، اس کی پہچان ہے۔ اس لیے یہ آپ کو دیا گیا ہے، جو لوگ اس اسٹیج پر بچپن سے پڑھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، وہی آگے چل کر بڑے عالم بنتے ہیں، وہی چمکتے نام اور اپنے بزرگوں کا، اپنے اساتذہ کا نام روشن کرتے ہیں، اور جو لوگ یہاں چپ خاموش رہتے ہیں تو پوری زندگی وہ خاموش رہتے ہیں، ان کا فیض جاری نہیں ہوتا، ان سے لوگوں کو نفع نہیں ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ایسے بہت سے مولوی مل جائیں گے جو کسی اچھے ادارے سے فارغ ہیں، ان کا نام بہت بڑا ہے، لیکن حال یہ ہے کہ وہ اچھی تقریر نہیں کر سکتے تو دنیا ان کو بڑا عالم نہیں مانتی، ان کا احترام نہیں کرتی، ان سے اچھا سلوک نہیں کرتی جیسا ہونا چاہیے۔ اس لیے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صلاحیتوں والے عالم بنیں، قابل ترین عالم بنیں، استعداد والے عالم بنیں، آپ کو آتا ہو، علم فن پر قبول ہو، آپ کو پیدا کریں اور کم سے کم آپ کو اپنا معافی ضمیر ادا کرنا یعنی تقریر کرنی آتی ہو، کوشش کرنی چاہیے۔ چھوٹے بڑے بچے بھی کوشش کریں، نعت پڑھیے، نظمیں پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجیے اور تقریریں کریے، اردو میں، عربی میں، ہندی میں، ہر زبان میں تقریریں کریے۔ اسٹیج پہ آنے کی عادت ڈال لیں گے تو آپ خود بن جائیں۔ کیرانہ کی سرزمین اور ہمارا یہ پورا علاقہ خاص طور سے بہت خیز، بہت مردم خیز اور بہت تاریخ ساز علاقہ سمجھا جاتا ہے۔ یہاں بڑی بڑی شخصیتیں، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اکابرین، بہت سے دین کے خادم پیدا ہوئے ہیں اور ان کے ناموں کی نسبت ساری دنیا میں چلتی ہے۔ آپ جانتے ہیں خود کیرانہ میں مولانا رحمت اللہ کیرانوی کے نام اتنا بڑا ہے کہ پوری دنیا انسانیت میں اور دنیا اسلام میں اظہار الحق کا آج تک کوئی جواب نہیں ہے۔ جو انہوں نے کتاب لکھی عیسائیت کی تردید پر، اب تک اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ہمارے یہاں یہ بات مانی جاتی ہے کہ بڑے بڑے داعیان دین جو دین کی دعوت کا کام عیسائیوں میں کر رہے ہیں، وہ بھی اظہار الحق سے بے نیاز نہیں ہے، اس کے دلائل، اس کی چیزیں، اس کا ماہیت حاصل کرتے ہیں اور اسی کی بنیاد پر وہ دعوت اور تبلیغ کا اور عیسائیت میں اسلام کے فروغ کا کام کر رہے ہیں۔ اتنا بڑا نام ہے وہ۔ ہمارے ایک صاحب، ایک بڑے صاحب علم یہ کہتے ہیں
کہ ہندوستان میں جتنا بڑا کارنامہ حضرت مجدد الفسانی نے، شیخ احمد سرہندی حضرت مجدد الفسانی نے اکبر اور جہانگیر کے عہد میں ایک سلطنت مقابلے میں اسلام کے فروغ کے لیے کیا تھا، مولانا رحمت اللہ کیرانوی کا کارنامہ 1857 کے انگریزوں کے یہاں اقتدار کے بعد، اور یہاں پورا ملک انگریز نہ بن جائے اور پورے ملک کے حالات، مسلمانوں کے حالات بد سے بدتر نہ ہو جائیں، اس کے مقابلے میں جو کام کیا ہے وہ کارنامہ مجدد صاحب کے ٹکر کا کارنامہ ہے، ان کے مقابلے کا سمجھا جاتا ہے۔ وہ شخصیت آپ کی اس بستی میں پیدا ہوئی۔ کیرانے کا علاقہ ایک اور ایسے سے بہت زرخیز ہے، آپ طالب علم میں پڑھیں گے، ندوۃ العلماء کی نسبت سے بھی جاننا چاہیے کہ آپ کی اس بستی میں حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ تشریف لائے تھے۔ نواب وہ جو دربار والی مسجد کہی جاتی ہے وہاں ان کے نام کا پتھر لگا ہوا تھا، اب بھی ہوگا شاید، اور وہ بہت ساری یہاں یادگاریں تھیں۔ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اپنے تبلیغی دوروں کے زمانے میں یہاں تشریف لائے کیرانے میں۔ بہت سے ماہرین کی رائے ہے کہ سید صاحب اس پورے دیار میں وہی دین کی خدمت، دین کی برکت اور دین کا بول بالا زیادہ ہے جہاں سید صاحب کے قدم پڑ گئے ہیں۔ اس لیے یہ کیرانہ دینی نسبت سے، علمی اعتبار سے اور بہت ساری حیثیتوں سے بہت ممتاز جگہ رکھتا ہے۔ آج بھی اپنے آپ میں اس کا ایک مقام ہے، دنیا جہان میں کیرانے کو پہچانا جاتا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ ابھی چھوٹے بچے ہیں لیکن آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ محنت کریں گے تو آپ کیرانے کی پہچان بن جائے، آپ کے نام سے کیرانے کو پہچانے گی۔ تاریخ میں ماضی میں بھی یہ ہوا کہ کیرانے کے نام سے، دینی خادموں کے نام سے پہچانے خدمت کے نام سے اس کی میں یہ چند باتیں آپ کے سامنے میں نے اردو میں خاص طور سے اس لیے رکھی ہیں کہ اس کو سمجھ سکے کہ میں آپ سے کیا کہنا چاہتا ہوں۔ میں خاص طور سے اسی ذمہ دار حضرت مولانا محمد عرفان ثاقب قاسمی کیرانوی دامت برکاتہم کا شکر گزار ہوں، ان کے رفقا کا، کہ انہوں نے ایک ایسی خوبصورت محفل یہاں ہم لوگوں کو یہاں بٹھایا، عزت افزائی کی اور یہاں کچھ کہنے کا موقع دیا۔ میں ان کا خاص طور سے شکریہ کرنا چاہتا ہوں اور یہ امید کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو یہ موقع ملتے رہیں، ہم آپ کے درمیان آئندہ بھی کبھی نہ کبھی اور یہ رابطے اسی طرح قائم رہیں۔ اللہ تعالیٰ خاص طور سے ہمیں بھی، آپ کو بھی دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے اور آپ کو بڑے سے بڑا عالم اور علاقے کا، ادارے کا نام روشن کرنے والا خاص طور سے بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔